بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ پہنچی ہیں عدالت میں، اور ریزن یہ ہے کہ ان کی ملاقات ان کے بھائی سے کروائی نہیں جا رہی، اور ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت کو انہوں نے کیا کہا؟ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو درخواست دائر کی ہے اس پہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے نا، جو جیل ہوتی ہے یہ ہوم سیکرٹری کے انڈر میں آتی ہے، اور ہوم سیکرٹری اس کا بہت سارے اس کے آگے ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی پراپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ہوم سیکرٹری اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ جو عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، تو ہوم سیکرٹری بھی اس میں ناکام رہا، اور سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھی اس کے اندر ناکام رہا۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا اپنی درخواست میں، بڑی عجیب و غریب صورتحال بھی پیش آئی عدالت میں، وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں جیل میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، مگر عدالتی احکامات کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی تھی، اور ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی جمع کروائی گئی تھی۔ اس کے باوجود جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کئی بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ موقف اپنایا گیا کہ فریقین کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات پر غیر قانونی پابندی عائد کی گئی ہے، اور جیل مینول کے تحت طے شدہ ملاقات بھی ممکن نہیں بنائی جا رہی۔ علیمہ خانم صاحبہ نے استدعا کی ہے کہ عدالتی حکم عدولی پر ہوم سیکرٹری پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ اگر میری بہنوں کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے تو یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، اور بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہماری ملاقاتیں نہ کروانے پہ تو ججوں کی توہین ہو رہی ہے، ہمارا مذاق کہاں اڑ رہا ہے، ججوں کی توہین ہو رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، عمران خان کے مقدمات لڑنے والے وکلا کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ کیا کرنل صاحب عمران خان کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کرنل ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول اس کے پاس ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یہ معاملات کنٹرول کرتا ہے۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات اور مقدمات پر مشاورت کی اجازت دی، لیکن پھر بھی سلمان صفدر کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ سلمان صفدر نے کہا تھا چیف جسٹس کو کہ جناب آپ تحریری حکم جاری کریں میری ملاقات کا، لیکن جج صاحب نے کہا آپ جائیں، جا کر آپ ملیں، کیونکہ عدالت کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے نا اپنے حکم کے اوپر۔ تو جناب یحییٰ افریدی صاحب کا جو حکم ہے وہ بھی جوتے کی نوک کے اوپر رکھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ توہین عدالت بھی نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہماری ملاقات نہ کرانا ہماری توہین نہیں بلکہ ان ججوں کی توہین ہے، اور ہم تو ان کے لیے یہاں آئے ہیں۔ علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جج کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھی ہیں وہ گئے، جا کے انہوں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ جناب وہاں ہو کیا رہا ہے اور جج صاحب موجود ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا جناب جج صاحب موجود ہیں، جو عملہ ہے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب موجود ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ اور جب عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ پہنچی تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اب صورتحال کیا بدلی یہ میں آپ کو ان کے اپنے منہ سے جو الفاظ ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم جج کے کمرے میں داخل ہوئے، جج پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، پیچھے سے نکل گئے، بجائے اس کے کہ ان کو فیس کرتے جج پیچھے سے نکل گئے۔ ججوں کے یہ حالات ہو گئے ہیں، ہماری درخواست آئے بغیر ہی اگر جج ہمت نہیں کر رہے، یعنی ابھی تو ہماری درخواست بھی نہیں آئی اور جج ہمت نہیں کر رہے، تو کیا یہ ہمیں انصاف دے سکیں گے؟ اگر ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ بہرحال انہوں نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے۔ علیمہ خان نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا جی اگر جج انصاف نہیں دے پا رہے اور خود بھی بیچارے مجبور ہیں تو جج پھر کس کے پاس جائیں گے اگر ان کی بات ہی نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیں، جج جو ہوتا ہے اس کی توہین تب ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرے اور فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، اور جب کوئی جج اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروا پائے تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہو گیا، اب اس کے منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ایک سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے باہر کھڑا ہوا ایک سپاہی، ایک اردلی لیول کا بندہ جو ہے وہ ججز کے آرڈرز کو جو ہے وہ بوٹوں کی نوک کے اوپر رکھ رہا ہے، تو اس میں تو پھر جج کے لیے توہین ہی توہین ہے۔ پھر اس سے اچھا آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہی نہ۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی گئی تھی،
اور ان کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ موجود تھی. انہوں نے کہا ہم سائل بن کر عدالت میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے, عدالت کو بتاتے رہیں گے کہ منتخب وزیر اعظم عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے. یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ نے, اور ساتھ ان کے ریحانہ ڈار صاحبہ بھی تھیں. یہ جو حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے نہ ملنے دینا بے شرمی اور بے غیرتی ہے. یہ سسٹم بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے. سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور نفرتیں بھی پھیل رہی ہیں. شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی عوام میں اور اداروں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کو کم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں, پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے, اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دہاڑیاں بند ہو جائیں گی, عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی, عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی. بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں. خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. آج ملاقات کا دن تھا, عدالتی آرڈرز موجود تھے. عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ پہنچے, وکلا پہنچے, لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. داخل ناکے پہ روک لیا گیا لوگوں کو اور آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. یہ پنجاب پولیس کا کارنامہ ہے, ساتھ ہی ساتھ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا کارنامہ ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب کی ذہنیت ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آنا چاہیے. لہذا یہ سال کے پہلے دن بھی انہوں نے وہی کارنامے جاری رکھے جو کارنامے ہم پورے سال میں 2025 میں دیکھتے رہے. تو 2026 کا آغاز بھی اسی طریقے سے کیا گیا. ایک اور کام جو 2026 کے پہلے دن کیا گیا, ایک اور بڑی کارروائی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. جو بڑی ناکامیاں ہیں نا ان کی, جو بہت بدترین قسم کی ناکامیاں ہیں 2025 کی, وہ کچھ اس طرح سے ہے. نمبر ایک, جو پاکستانی ہے نا وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. جبران الیاس صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ 4 چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف کے رجیم نے تباہ کی ہے. نمبر ایک, 58% ڈکلائن ہوا ہے پرچیزنگ پاور میں. پاکستانیوں کی جو خریدنے کی طاقت ہے اس میں 58% کمی ہوئی ہے.